السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لیسن 4 کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ لیسن 4 ہے لیٹس میک آور روڈ سیفر، آئیں اپنی سڑکوں کو زیادہ محفوظ بنائیں۔ ایوری ڈے، ہر روز، وین وی گو ٹو اسکول، جب ہم اسکولوں میں جاتے ہیں، آفیسز، دفاتر اور مارکیٹس یا بازاروں میں، وی ہیو ٹو یوز روڈس، ہمیں سڑکوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اینڈ پاس اور گزرنا پڑتا ہے تھرو ٹریفک میں سے۔ ہر روز جب ہم اسکولوں، دفاتر یا بازاروں میں جاتے ہیں، ہمیں سڑکوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے اور ٹریفک میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یو مسٹ ہیو نوٹسڈ، آپ نے ضرور جائزہ لیا ہوگا، دیٹ کہ سم ٹائمز، بعض اوقات، پیپل وائلیٹ ٹریفک لاس، پیپل وائلیٹ کا مطلب ہوتا ہے خلاف ورزی کرنا، سم ٹائمز بعض اوقات، لوگ وائلیٹ خلاف ورزی کرتے ہیں، ٹریفک لاس ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اینڈ دس میک اور یہ بنا دیتے ہیں آور روڈس، ہماری سڑکوں کو، انسیکیور اینڈ انسیف، غیر محفوظ اور خطرے کا شکار۔ انسیکیور اور انسیف دونوں کا مطلب غیر محفوظ ہی ہے اور خطرے کا شکار بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے ضرور جائزہ لیا ہوگا کہ بعض اوقات لوگ جب ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر ہماری سڑکیں غیر محفوظ اور خطرے کا شکار ہو جاتی ہیں۔ میجورٹی اکثریت آف وکٹمس، متاثرین کی اکثریت، آف روڈ ایکسیڈنٹس، سڑک پر حادثات میں متاثرین کی جو اکثریت ہے، انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، آر ینگ پیپل، بدقسمتی سے وہ جوان لوگ ہوتے ہیں، بلو 30 ایئرز آف ایج، جن کی عمر 30 سال سے کم ہوتی ہے۔ سڑک پر حادثات میں متاثرین کی اکثریت بدقسمتی سے جوان لوگ ہوتے ہیں، جن کی عمر 30 سال سے کم ہوتی ہے۔ مور اوور، تاہم، انڈسپلن آن روڈز، سڑکوں پر بد نظمی، مور اوور، اس کے علاوہ یا تاہم، انڈسپلن، بد نظمی، آن روڈز، سڑکوں پر، لیڈز لے جاتی ہے، ٹو ٹریفک جیم کی طرف، اینڈ کنجسٹن اور بھیڑ کی وجہ سے۔ جب بد نظمی ہوتی ہے تو سڑکوں پر پھر ٹریفک جام ہو جاتی ہے اور بھیڑ ہو جاتی ہے، وچ جو ریفلیکٹس، جس کے یا جو عکاسی کرتے ہیں، نیگیٹیولی، منفی اثرات، آن اس، ہمارے اوپر، ایز اے نیشن، بحیثیت ایک قوم، جس کے ہمارے اوپر بحیثیت ایک قوم منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دا کویسچن از، سوال ہے، ویدر، آیا کہ دا نمبر آف ایکسیڈنٹس، حادثات کی تعداد، اینڈ کیجویلٹیز اور اموات، حادثات اور اموات کی تعداد، کین بی ریڈیوسڈ، کیا اس میں کمی ہو سکتی ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ آیا کہ حادثات اور اموات کی تعداد میں کمی ہو سکتی ہے یا اس کو کم کیا جا سکتا ہے؟ دا آنسر از، جواب ہے یس، جی ہاں، اگر ہم پہچانیں یا پیش نظر رکھیں روڈ سیفٹی، سڑک پر امن و سلامتی یا سڑک پر حفاظتی تدابیر کو، ایز اے سوشل ایشو، یہ بحیثیت ایک سماجی مسئلے کے، اینڈ پلے آور رول، اور اپنا کردار ادا کریں، اینڈ ڈسچارج اور سپدوش ہوں آور رسپانسبلٹیز، اور اپنی ذمہ داریوں سے، اور اپنی ذمہ داریوں کو ہر بندہ اگر پورا کرے اور اپنا رول، اپنا کردار ادا کریں تو وی کین اوور کم دس پرابلم، تو ہم اس مسئلے پر قابو پا سکتے ہیں۔ وی کین اوور کم، قابو پانا، دس پرابلم، اس مسئلے پر، ہم اس مسئلے پر قابو پا سکتے ہیں۔ اگر ہم سڑک پر امن و سلامتی کو بحیثیت ایک سماجی مسئلے کے پیش نظر رکھیں اور اپنا کردار ادا کریں اور اپنی ذمہ داریوں سے سرگزشت ہوں تو ہم اس مسئلے پر قابو پا سکتے ہیں۔ دا فارموسٹ، سب سے پہلے یا اولین رسپانسبلٹی، ذمہ داری، آف ایوری سٹیزن، ہر شہری کی اولین ذمہ داری ہے ٹو آبزرو لا، کہ وہ قوانین کی پابندی کرے، وائلیشن آف اے ٹریفک لا، ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی، از این اوفینس، ایک جرم ہے، وائلیشنز آف اے ٹریفک لا، ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی
इज़ एन ऑफेंस एक जुर्म है। नन ऑफ अस हम में से कोई भी नहीं वुड एवर लाइक टू बी कॉल्ड हम में से कोई भी नहीं कहलाना चाहेगा या कहलाना पसंद करेगा एन ऑफेंडर एक मुजरम एंड गेट पेनलाइज्ड और काबिल सज़ा या उसे सज़ा दीजिए। हम में से कोई भी पसंद नहीं करेगा कि उसे मुजरिम कहा जाए या फिर उसे सज़ा दी जाए। बाय ऑब्ज़र्विंग ट्रैफिक लॉस बाय ऑब्ज़र्विंग पासदारी करने से या अमल करने से ट्रैफिक लॉ ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी करने से या ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करने से वी कैन अवॉइड हम बच सकते हैं रोड एक्सीडेंट्स सड़क पर हादसा से बच सकते हैं। सेव प्रीशियस लाइव्स कीमती जानों को बचा सकते हैं। एंड इम्प्रूव आवर कंट्रीज़ इमेज और अपने मुल्क का जो हमारा तासुर है जो दूसरे ममालिक पे पड़ता है जो दूसरी जगहों पे, तो हम अपने मुल्क के मजमूई तासुर को बेहतर बना सकते हैं। द रिसर्च शोज़ तहकीक से ये ज़ाहिर होता है दैट के आलमोस्ट तकरीबन 80% ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट्स टेक प्लेस कि तकरीबन 80% ट्रैफिक में जो हादसा होते हैं ट्रैफिक के जो हादसा हैं टेक प्लेस रोनमा होते हैं की वजह से मिस्टेक्स गलती और नेग्लिजेंस लापरवाही ऑफ ड्राइवरों की। जो 80% हादसा हैं सड़क पर जो 80% हादसा होते हैं वो ड्राइवरों की लापरवाही या गलती की वजह से होते हैं। मेन काजेज़ बुनियादी वजूहात ऑफ एक्सीडेंट्स हादसा की जो बुनियादी वजूहात हैं वो ये हैं वो जो नीचे बयान की गई हैं। ओवर स्पीडिंग एंड रैश ड्राइविंग ओवर स्पीडिंग हद रफ्तार से जब आप तजावुज़ कर जाते हो बढ़ जाते हो। एक किसी भी चीज़ को चलाने की एक हद होती है जब आप उससे तजावुज़ कर जाते हो तो उसे कहते हैं ओवर स्पीडिंग एंड रैश ड्राइविंग और अंधाधुंध ड्राइविंग। ओवर स्पीडिंग इज़ द मोस्ट क्रूशल फैक्टर एक संगीन अंसर है सबसे ज़्यादा एक अहम अंसर है या संगीन अंसर है ओवर स्पीडिंग करना। काजिंग जो सबब बनता है फर्टिलिटीज़ अमवात और इंजरीज़ या फिर चोटों का इन रोड एक्सीडेंट्स सड़क पर हादसा में। ओवर स्पीडिंग हद रफ्तार से बढ़ जाना या ज़्यादा तेज़ रफ्तारी करना ये सबसे ज़्यादा संगीन अंसर है जो सड़क पर हादसात में चोटों या अमवात का सबब बनता है। स्पीड लिमिट्स हद रफ्तार आर स्पेसिफाइड हद रफ्तार मुकर्रर की गई हैं फॉर डिफरेंट रोड्स मुख्तलिफ सड़कों पर। हद रफ्तार जो है रफ्तार की हद क्या होनी चाहिए वो सड़कों पर मुकर्रर की गई हैं। द ड्राइवर्स आर रिक्वायर्ड ड्राइवरों से ये रिक्वायर्ड किया जाता है या ड्राइवरों से ये तवक्को की जाती है टू ड्राइव कि वो ड्राइव करें देयर व्हीकल्स कि वो अपनी गाड़ियों को चलाएं विद इन द गिवन स्पीड लिमिट्स दी गई हद रफ्तार में रहकर अपनी गाड़ियों को चलाएं। एंड आर सपोज्ड और ये फ़र्ज़ किया जाता है और उनसे ये फ़र्ज़ किया जाता है या फिर उनका ये फ़र्ज़ है टू रिड्यूस के कम करें स्पीड अपनी रफ्तार को नियर स्कूल्स कॉलेजेस हॉस्पिटल्स अर्बन एरियाज। और ये फ़र्ज़ किया जाता है ड्राइवरों से कि वो स्कूलों कॉलेजों हस्पतालों और शहरी जो एरिया है वहाँ पर अपनी रफ्तार को कम रखें। एंड ड्यूरिंग इंक्लीमेंट वेदर कंडीशंस और तूफ़ानी मौसमी हालात के दौरान भी अपनी ड्राइविंग जो अपनी रफ्तार है उसको कम रखें। और ये फ़र्ज़ किया जाता है कि स्कूलों कॉलेजों हस्पतालों शहरी इलाका और तूफ़ानी मौसमी हालात में अपनी रफ्तार को स्पीड को कम रखें। वायलेशंस खिलाफ वर्जी ऑफ प्रेस्क्राइब्ड स्पीड लिमिट्स प्रेस्क्राइब की गई हैं मुकर्रर करदा
حد رفتار کی خلاف ورزی ناٹ اونلی نہ صرف انڈینجرس خطرناک ہو سکتی ہے، لائف زندگیاں خطرے میں ڈال سکتی ہیں، آف روڈ یوزرز سڑک استعمال کرنے والوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال سکتے ہیں، بٹ کین آلسو انووک اطلاق کرنا، انووک ہوتا ہے اطلاق کرنا کسی چیز کا، پینلٹیز جرمانے کا، اینڈ لیگل ایکشن اور قانونی کارروائی انڈر ٹریفک لاس اور قوانین کے تحت قانونی کارروائی، وائلیشنز آف پریسکرائبڈ مقرر کردہ حد رفتار کی خلاف ورزی نہ صرف سڑک استعمال کرنے والوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال سکتی ہے، بلکہ جو ڈرائیورز ہیں ان پر کیا ہو سکتا ہے، جرمانے کا اطلاق بھی ہو سکتا ہے، ان پر قانونی اور قوانین اور ٹریفک کے قوانین کے تحت ان پر قانونی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ یوز آف موبائل فونز وائل ڈرائیونگ، موبائل فون کا استعمال کرنا ڈرائیونگ کرتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے موبائل فون کا استعمال کرنا، یوزنگ موبائل فون کا استعمال کرنا وائل ڈرائیونگ کرتے ہوئے از اے پوٹینشلی مخفی طور پر ڈینجرس خطرناک ایک خطرناک عمل ہے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے موبائل فون کا استعمال کرنا مخفی طور پر یا ممکنہ طور پر خطرناک عمل ہے، وچ کین کاز جو سبب بن سکتا ہے سیریس ایکسیڈنٹس، جو شدید ایکسیڈنٹس کا یا سیریس خطرناک حادثے کا سبب بن سکتا ہے، اٹ ڈائیورٹس یہ ڈائیورٹ کر دیتا ہے، موڑ دیتا ہے یا ہٹا دیتا ہے، دا ڈرائیورس اٹینشن یہ ڈرائیور کی توجہ یہ ڈرائیور کی توجہ کو ہٹا دیتا ہے یا موڑ دیتا ہے، وی شوڈ اوائڈ ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، یوزنگ موبائل فون کو استعمال کرنے سے وائل ڈرائیونگ کرتے ہوئے، اینڈ ڈسکریج اور حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، ادرز آلسو اور دوسروں کی بھی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، ہمیں ڈرائیونگ کرتے ہوئے موبائل فون استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے اور دوسروں کی بھی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، فرام ڈوئنگ سو ایسا کرنے کے لیے، ایز جیسا کہ اٹ از پروہیبٹڈ جیسا کہ یہ ممنوع ہے، یہ غلط ہے، انڈر ٹریفک لاس ٹریفک کے قوانین کے تحت یہ ممنوع ہے، پروہیبٹڈ ممنوع ہے، اینڈ از ہائیلی ڈینجرس اور یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، ناٹ ویئرنگ سیٹ بیلٹس سیٹ بیلٹ کا نہ باندھنا، سیٹ بیلٹ نشست پٹی حفاظتی پٹی کا نہ باندھنا، ویئرنگ سیٹ بیلٹ کا باندھنا بائی ڈرائیوروں کے لیے، اینڈ پیسنجرز و مسافروں کے لیے ان اے وہیکل گاڑی میں کین سیو لائفز کی زندگیوں کو بچا سکتا ہے، ڈرائیوروں اور مسافروں کا سیٹ بیلٹ کا باندھنا ان کی زندگیوں کو گاڑی میں ان کی زندگیوں کو بچا سکتا ہے، ڈیورنگ این ایکسیڈنٹ ایک حادثے کے دوران دا سیٹ بیلٹ کین ریڈیوس سیٹ بیلٹ جو ہے وہ کم کر دیتی ہے دا رسک خطرے کو، اور فیٹل انجریز جان لیوا چوٹوں کے خطرے کو بائی 50 to 60% 50 سے 60% تک اس میں کمی آ سکتی ہے، اگر آپ نے سیٹ بیلٹ باندھی ہو تو جو جان لیوا چوٹیں لگتی ہیں وہ 50 سے 60% اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے، ناٹ ویئرنگ دا سیٹ بیلٹ کا نہ باندھنا از آلسو پنشیبل انڈر ٹریفک لا ٹریفک کے قوانین کے تحت سیٹ بیلٹ کا نہ باندھنا قابل سزا ہے، مطلب جو سیٹ بیلٹ نہیں باندھے گا ٹریفک کے قوانین کے تحت اسے سزا بھی ہو سکتی ہے یا اسے سزا دی جاتی ہے، وی مسٹ دیئر فور اس لیے ہمیں ضرور آلویز ہمیشہ ویئر سیٹ بیلٹس ہمیں ہمیشہ سیٹ بیلٹ باندھنی چاہیے، بیفور اسٹارٹنگ آور جرنی اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے، اس لیے ہمیں ہمیشہ ضرور سیٹ بیلٹ یا نشست پٹی پہننی چاہیے، ناٹ ویئرنگ سیفٹی ہیلمٹ سیفٹی جو حفاظتی ہیلمٹ ہے اس کا نہ پہننا، موٹر سائیکل جو چلانے والے ہیں اور ہائیلی سب سے زیادہ ولنریبل غیر محفوظ ٹو فیٹل ایکسیڈنٹس جان لیوا حادثات میں سب سے زیادہ غیر محفوظ موٹر سائیکل چلانے والے ہیں، ٹھیک ہے، موٹر سائیکلسٹ جو ہیں اور ہائیلی سب سے زیادہ غیر محفوظ ہیں ٹو فیٹل ایکسیڈنٹس جان لیوا حادثات میں سب سے زیادہ غیر محفوظ ہیں، مینی اسٹوڈنٹس بہت سے طلباء یوز موٹر سائیکل
motorcycles, cycles for going to their institutions, but often they do not wear safety helmets. بہت سے جو طلبہ ہیں وہ اسکول جانے کے لیے فار گوئنگ ٹو دیئر انسٹیٹیوشنز اپنے اداروں میں جانے کے لیے سائیکل موٹر سائیکل کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اکثر دے ڈو ناٹ ویئر سیفٹی ہے، لیکن وہ حفاظتی ہیلمٹ نہیں پہنتے، ویئرنگ ہیلمٹ پہننا گیوز پروٹیکشن، ہیلمٹ کا پہننا پروٹیکشن حفاظت دیتا ہے، گیوز پروٹیکشن حفاظت دیتا ہے اگینسٹ کے خلاف سیویئر ہیڈ اینڈ فیس انجریز، جو شدید سر اور چہرے کی چوٹیں ہیں ان کے خلاف انہیں پروٹیکشن دیتا ہے، حفاظت دیتا ہے۔ ان کیس آف این ایکسیڈنٹ، ان کیس آف کی صورت میں، این ایکسیڈنٹ حادثے کی صورت میں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اگر آپ نے سیٹ بیلٹ باندھا ہو تو وہ آپ کو سر اور چہرے کی چوٹوں سے حفاظت دے گا، مطلب اس میں کمی ہو جائے گی۔ اینڈ انکریز اور بڑھا دیتا ہے دا چانسز اور مواقع بڑھا دیتا ہے آف سروائیول بقا کے بائی 80%، اور 80% بقا کے مواقع بڑھا دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ سروائیو کر سکتے ہو، اگر آپ نے سیٹ بیلٹ باندھا ہو تو آپ کو سر اور چہرے پر چوٹیں کم لگیں گی، اس سے آپ آگے سروائیو کر سکتے ہو، آپ آگے بڑھ سکتے ہو، آپ کو زیادہ چوٹیں نہیں آئیں گی۔ وائلیٹنگ ٹریفک سگنلز، ٹریفک کے جو سگنلز ہیں، اشارے ہیں، ان کی وائلیٹنگ ان کی خلاف ورزی کرنا۔ وائلیٹنگ ٹریفک سگنلز، ٹریفک کے جو اشارے ہیں ان کی خلاف ورزی کرنا، ٹریفک کے اشاروں کی خلاف ورزی کرنا۔ ٹریفک سگنلز، ٹریفک کے اشارے آر امپورٹنٹ ٹولز، اہم آلات ہیں ٹو مینیج کرنے کے دا ٹریفک کو، ٹریفک کے نظام کو چلانے کے اہم آلات ہیں۔ ٹریفک سگنلز، ٹریفک کے اشارے ٹریفک کے نظام کو چلانے کے اہم آلات ہیں۔ اٹ از مینڈیٹری، یہ قانونی حکم ہے ٹو اسٹاپ، رک جائیں، آن ریڈ سگنل، کہ سرخ اشارے پر رک جائیں، کہ جب سرخ بتی جل رہی ہو تو آپ نے رک جانا ہے۔ پاسنگ ریڈ سگنل سے سرخ اشارے سے گزر جانا، ان اے سیریس وائلیشن، سنگین خلاف ورزی ہے آف ٹریفک لاز، ٹریفک کے قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ سرخ اشارے سے گزر جانا ٹریفک کے قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اینڈ وی شوڈ نیور کمٹ اٹ، اور ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ وی شوڈ آلسو ریسپیکٹ اینڈ اوبے دا پولیس، ہمیں عزت کرنی چاہیے، اینڈ اوبے اور اطاعت کرنی چاہیے، اور دا پولیس آفیسرس، پولیس افسران کی مینولی ہاتھ کے اشاروں سے مینیجنگ، جو مینیج کر رہے ہوتے ہیں، نظام چلا رہے ہوتے ہیں، دا ٹریفک کا۔ ہمیں ان پولیس افسران کی بھی عزت کرنی چاہیے اور ان کو اوبے کرنا چاہیے جو ہاتھ کے اشاروں سے ٹریفک کے نظام کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں پر اکثر پولیس افسران کھڑے ہوتے ہیں جو ہاتھ کے اشاروں سے ٹریفک کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان کو اوبے کرنا چاہیے اور ان کی بھی ریسپیکٹ کرنی چاہیے۔ وائلیٹنگ لینڈ ڈسپلن، لینڈ کے نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرنا۔ روڈ از ڈیوائیڈڈ، ایک سڑک کو تقسیم کیا جاتا ہے ان لائنوں میں تھرو روڈ مارکنگ کے ذریعے، وائٹ لائنوں کے ذریعے۔ جیسے یہ ایک سڑک ہے، اس کو وائٹ مارکنگ کے ذریعے، یہ وائٹ نشانات لگا کر سڑک کو لائنوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ ایک سڑک ہے اور اس سڑک کی 4 لائنیں بنائی گئی ہیں، 1 2 3 4۔ لینڈز آر مینٹ، لائنیں ذریعے ہیں ٹو مینٹین، قائم رکھنے کا، ٹریفک ڈسپلن، ٹریفک کے نظم و ضبط کو قائم رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ وی شوڈ کیپ ان اے پارٹیکولر لائن، ہمیں ایک مخصوص لائن میں رہنا چاہیے، مطلب جس لائن میں آپ جا رہے ہو آپ اسی لائن میں رہنا چاہیے۔ اینڈ انڈیکیٹ، اور اشارہ کرنا چاہیے پراپرلی، اچھے طریقے سے، بیفور وی چینج دیٹ لین،
اور وہ لائن آپ کو چینج کرنے سے پہلے پراپرلی اچھے طریقے سے اشارہ دینا چاہیے، اشارہ کرنا چاہیے، ہمیں مخصوص لائن میں لانا چاہیے۔ اگر آپ ایک لائن سے دوسری لائن میں جانا بھی چاہتے ہو تو ہمیں پراپرلی اچھے طریقے سے اشارہ دینا چاہیے اس لائن کو چینج کرنے سے پہلے۔ لینڈ سٹراڈلنگ، لینڈ پھلانگنا، لینڈ سٹراڈلنگ، لینڈ پھلانگنا میں کا سبب بن سکتا ہے سیریس ایکسیڈنٹ، شدید حادثے کا سبب بن سکتا ہے، اینڈ انووک فائن انڈر ٹریفک لاس، اور ٹریفک کے قوانین کے تحت جرمانے کا اطلاق بھی ہو سکتا ہے۔ ایکسٹریم لیفٹ لائن، ایکسٹریم انتہائی لیفٹ لائن، بائیں لائن از فار ہیوی اینڈ سلو موونگ وہیکلس، جو بالکل ایک سائڈ پہ لیفٹ لائن ہے وہ باری اور آہستہ چلنے والی گاڑیوں کے لیے ہے، اینڈ ایکسٹریم رائٹ لین، اور دائیں لائن جو ہے بالکل ایک سائڈ پہ انتہائی دائیں لائن ہے، یہ از فار اوور ٹیکنگ، یہ اوور ٹیکنگ کے لیے۔ وائلیٹنگ ٹریفک سائنس، ٹریفک کے نشانات کی خلاف ورزی کرنا۔ ٹریفک سائنس، ٹریفک کے نشانات آن دا روڈ سائڈ، سڑک پر ٹریفک کے نشانات کیری امپورٹنٹ انفارمیشن، کیری ہوتا ہے اٹھانا، کیری امپورٹنٹ انفارمیشن، ان پر اہم معلومات ہوتی ہے، فار روڈ یوزر، سڑک استعمال کرنے والوں کے لیے اہم معلومات ہوتی ہے اس پر۔ ٹریفک سائنس، ٹریفک آن دا روڈ سائڈ، سڑک پر ٹریفک کے نشانات سڑک استعمال کرنے والوں کو اہم معلومات دیتے ہیں، یہ اہم معلومات فراہم کرتے ہیں۔ وائلیٹنگ دی سائنس، ان نشانات کی خلاف ورزی کرنا، کین بی پوٹینشلی، ممکنہ طور پر، ڈینجرس، خطرناک ہو سکتی ہے، فار آور سیلز، ہمارے لیے، ایز ویل ایز فار ادر، اور ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی۔ ان نشانات کی خلاف ورزی کرنا ممکن ہے، ممکنہ طور پر ہمارے لیے اور ہمارے ساتھ دوسروں کے لیے بھی خطرناک ہو سکتی ہے۔ ایز ریسپانسیبل روڈ یوزرز، سڑک استعمال کرنے والے ایک ذمہ دار کیسے اسے وی شوڈ ناٹ اونلی ٹیک اسٹیپس، ہمیں نہ صرف قدم اٹھانا چاہیے ٹو سیو آور اون، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اینڈ ادرز لائف، دوسروں کی زندگیاں، بٹ شوڈ آلسو آبزرو، بلکہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، روڈ کرٹسیز، بلکہ ہمیں سڑک استعمال کرنے کے آداب پر بھی عمل کرنا چاہیے، اس کو بھی آبزرو کرنا چاہیے۔ ٹو ہیلپ، مدد کرنے میں، مدد کرنے کے لیے، کریٹ بیٹر انوائرمنٹ، بہتر فضا پیدا کرنے میں، آن روڈ، سڑکوں پر، آن روڈ، سڑکوں پر۔ سڑک استعمال کرنے والے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے ہمیں نہ صرف اپنے آپ کو اور دوسروں کی زندگیاں بچانے کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے، بلکہ سڑک استعمال، روڈ کرٹسیز، بلکہ سڑک استعمال کرنے کے آداب پر بھی عمل کرنا چاہیے، تاکہ سڑکوں پر ٹو ہیلپ، تاکہ سڑکوں پر بہتر فضا پیدا کرنے میں مدد ہو سکے۔ وین ایور، جب کبھی، دا ڈرائیور ہیئر، سنتا ہے، دا سائرن آف اینی ایمرجنسی وہیکل، کسی ایمرجنسی گاڑی کا، جو فوری ضرورت والی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کا جب کبھی ڈرائیور سائرن سنتا ہے، ایمبولینس، جیسے ایمبولینس ہے، فائر بریگیڈ ہے اور پولیس وہیکل ہے، ہی شوڈ گیو اے لیفٹ سگنل، تو اسے لیفٹ سگنل دینا چاہیے، ہی شوڈ گیو اے لیفٹ سگنل، تو اسے لیفٹ، بائیں سگنل، بائیں اشارہ دینا چاہیے، گیونگ اسپیس ٹو دا رائٹ لائن وہیکل، دائیں لائن والی گاڑی کو گیونگ اسپیس، جگہ دینے کے لیے، ٹو سیفلی، تاکہ وہ حفاظت سے کام آ جائے، ٹو دا لیفٹ لائن، بائیں لائن میں، تاکہ وہ حفاظت سے بائیں لائن میں آ جائے، تو اسے لیفٹ سگنل دینا چاہیے، کس کو، دائیں لائن والی گاڑی کو، تاکہ وہ حفاظت سے بائیں لائن میں آ جائے۔ لیونگ دا رائٹ لائن فری فار دا ایمرجنسی وہیکل، لیونگ دا رائٹ لائن، جو رائٹ لائن ہے، دائیں لین ہے، اس کو فری چھوڑ دینا چاہیے، فار دا ایمرجنسی وہیکل، ایمرجنسی گاڑی کے لیے اس کو فری چھوڑ دینا چاہیے، رائٹ لائن کو، ٹو اسپیڈ اپ، تاکہ وہ اپنی رفتار کو بڑھا سکے۔ دا ریڈ لائٹ فلیشنگ آف سچ وہیکل، ایسی گاڑیوں پر ریڈ، سرخ بتی کا جلنا، مینس، اس کا مطلب ہوتا ہے a life is at stake، کہ ایک زندگی خطرے میں ہے، کہ ایک زندگی is at stake، خطرے میں ہے۔ the driver must give way to them، ڈرائیوروں کو انہیں ضرور راستہ دینا چاہیے، so they can quickly، تاکہ وہ تیزی سے get to the scene، تاکہ وہ تیزی سے موقع پر پہنچ سکیں، to help، مدد کرنے کے لیے، the ones in trouble، جو مشکل میں ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے، تاکہ وہ موقع پر تیزی سے پہنچ سکیں۔
ट्रैफिक डिसिप्लिन, ट्रैफिक का नज़्म व ज़ब्त रिफ्लेक्ट्स अक्सी करता है द सिविलिटी तहजीब और सोसाइटी एक मुआशरे की। जो ट्रैफिक डिसिप्लिन है, ट्रैफिक का नज़्म व ज़ब्त एक मुआशरे की तहजीब की अक्सी करता है कि ये कौम जो है ये कितनी तहजीब रखती है, इसमें कितने एटिकेट्स हैं। सो लिहाजा वी शुड प्रूव आवर सेल्स, हमें अपने आप को साबित करना चाहिए एज अ लॉ अबाइडिंग, कानून पर अमल करने वाली एंड रिस्पॉन्सिबल और ज़िम्मेदार कौम। लिहाजा हमें अपने आप को एक ज़िम्मेदार और कानून पर अमल करने वाली कौम के हैसियत से हमें अपने आप को साबित करना चाहिए। हमें अपने आप को कैसे साबित करना है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है, एक ज़िम्मेदार कौम है और लॉ अबाइडिंग है और कानून पर अमल करने वाली कौम है। ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेसन था वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।